السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام و خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ حج کا موسم ان قریب آنے والا ہے، حجاج کرام تیاری میں ہے۔ اللہ ہر ایک کی حج قبول کرے۔ اس سلسلے میں ضروری سمجھا کہ ذرا سی تربیت دی جائے، تو حاضری خدمت ہوں آپ سبھی جانتے ہیں حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قرا اور حج افراد۔ حج تمتع سے پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اور پھر عمرہ ختم کرنے کے بعد احرام کو اتارا جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ نیت کر کے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور حج اس کے علاوہ اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا۔ الحمدللہ ہمارے حجاج کرام حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ دوسرا حج قرا، حج اور عمرہ دونوں ایک ہی احرام میں کرنے کو حج قرا کہا جاتا ہے۔ تیسرا حج افراد، اس کا مطلب صرف حج ہی کرنا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ حج افراد میں قربانی بھی نہیں ہوتا۔ حج قرا میں قربانی ہوتا ہے، اور قربانی کا جانور حاجی لے کر آتا ہے، جبکہ حج تمتع میں حاجی قربانی کی جانور کو خریدتا ہے۔ تو ہمارے حجاج کرام حج تمتع کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تربیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حاجی میقات سے پہلے احرام باندھتے ہیں، اور جب میقات پر پہنچتے ہیں یلملم کے قریب تو اعلان کیا جاتا ہے، پھر حاجی نیت باندھتے ہیں، نیت لبیک عمرتا، اور پھر اسی کے ساتھ ہی تلبیہ شروع ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک لبیک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ زور زور سے پڑھنا ہے، مکہ پہنچنے تک تلبیہ جاری رکھنا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ زور زور سے پڑھنا ہے، مکے پہنچنے تک تلبیہ جاری رکھنا ہے۔ مکے پہنچ کر سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد طواف کے لیے آنا ہے، اور طواف حجر اسود سے ہی شروع ہوگا، اور حجر اسود کے قریب اگر پہنچ سکے تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ ہاتھ اگر قریب نہیں، ہاتھ پہنچ سکتا ہے تو ہاتھ چھو کر پھر ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ دور ہو تو ہاتھ کے اشارے سے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور پھر وہیں سے تلبیہ ختم ہوگا۔ اب تلبیہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ حجر اسود سے آپ نے تلبیہ شروع کرنا ہے، حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور طواف میں قرآن مجید بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کیا جا سکتا ہے، استغفار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار پڑھا جائے گا۔ کعبہ 4 پلر پہ کھڑے ہیں: رکن یمانی، حجر اسود، رکن شامی اور رکن عراق۔ طواف کرتے ہوئے دہنا کاندھا کھلا رکھنا ہے، اس سے استنباح کہتے ہیں۔ اس کے بعد رمل کرنا ہے، یعنی 3 چکروں میں آپ نے تیز تیز چلنا ہے، اور اسی طرح 7 چکرے آپ نے پورا کرنا ہے۔ دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ جہاں پہنچے ہو وہاں پہ آپ نے رکنا ہے۔ آپ 1 چکر کیا ہے، 2 چکر کیا ہے، 3 چکر یا 4، جتنے بھی آپ نے کیا ہے، یا 3.5 چکر،
جتنے چکر کیا جہاں وضو ٹوٹا ہے وہیں رکنا ہے، وضو کرنا ہے، پھر اسی جگہ سے آپ نے جو ہے طواف دوبارہ شروع کرنا ہے۔ یا نماز کا ٹائم ہوا طواف کے دوران، جس جگہ نماز جماعت کے لیے کھڑی ہو گئی آپ نے اسی جگہ کھڑے ہونا ہے، اور نماز ختم کرنے کے بعد اسی جگہ سے پھر آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ اسی طرح طواف ختم کرنے کے بعد 7 چکر پورا کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ مقام ابراہیم پہ اگر جگہ نہیں مل پائے اس کے آس پاس، اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر زمزم کا پانی پینا ہے، اور زمزم کے پانی آپ کو میسر ہو تو زمزم کا پانی پیے، اور پھر سعی کے لیے آگے بڑھے۔ سعی کے لیے جب آپ جائیں گے تو صفا پہاڑی پر چڑھیں گے، کعبے کی طرف نظر کریں گے، اور 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور دعا ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے آپ نے جو ہے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے۔ یاد رکھیے گا 20 راستے میں ہری پٹی لگی ہوئی ہے، ان ہری پٹیوں پر آپ نے تیز تیز قدم چلنا ہے مروہ کی طرف، پھر مروہ سے واپس صفا کی طرف، پھر ہری پٹی، پھر تیز تیز آپ نے چلنا ہے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنا ہے۔ 7 چکر پورا کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے بال بھی منڈوانا ہے، اور خواتین سر سے ایک پور بال کاٹے۔ آپ کا عمرہ وہاں کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہوا۔ اب آپ احرام اتار سکتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ تک آپ احرام نہیں پہنیں گے۔ پھر 8 ذی الحجہ آئے گا، اور 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اللہ کی نبی کی سنت ہے۔ آپ غسل کرے، پھر احرام باندھے، اور احرام کی نیت کرے۔ نیت ہے لبیک حجن۔ خواتین کے لیے احرام نہیں، جن کپڑوں میں آپ ہے اسی کپڑے میں حج کر لیجئے۔ نیا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا پہن لے، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور سسٹم کے تحت ہمارے یہاں تو حجاج کرام کو ایک سسٹم کے تحت لے جایا جاتا ہے۔ اسی سسٹم کے تحت اگلے صبح، اسی صبح کو آپ کو مینا سے فجر نماز کے بعد لے جایا جائے گا۔ اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ بہت سارے حجاج کرام کو رات کو ہی لے جاتا ہے۔ بہرحال مینا پہنچیں گے، ظہر کا نماز قصر ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ عصر بھی قصر پڑھیں گے، مغرب بھی قصر پڑھیں گے، عشاء بھی قصر پڑھیں گے، اور پھر اگلے روز صبح فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کا رخ کرنا ہے۔ میدان عرفات مزدلفہ کے بعد ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے مزدلفہ آتا ہے، پھر اس کے بعد میدان عرفات آتا ہے۔ مزدلفہ کو کراس کرنے کے بعد اور ایک میدان آتا ہے، اس سے بولتا ہے عرونہ۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے تھے، لیکن ابھی حجاج کرام کی زیادتی کی وجہ سے سیدھے عرفات لے جاتے ہیں۔ بہت کم قلیل حجاج کرام عرونہ رکتے ہیں۔ عرونہ رکنا سنت ہے۔ اگر عرونہ آپ رکے تو عرونہ میں رکنے کے بعد جب سورج زائل ہو، ظہر کی نماز کا وقت ہو، تو آپ کو عرفات کی طرف روانہ ہو جانا ہے، اور وہاں ظہر اور عصر کو ایک اذان کے ساتھ اکٹھی پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے۔ 2 اقامت ہوگی، اور 2 رکعت پڑھ کے ظہر اور عصر دونوں کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور وہاں میدان عرفات میں خطبہ ہوتا ہے، جس سے عرفات کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ سنا جائے اور پھر وہیں رکا جائے، عرفات میں دعا کیا جائے، اللہ عز و جل سے آہوازاری کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام عرفات میں دعا کیا کرتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، آپ پڑھا کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی
کل شیء قدیر، مغرب کی اذان تک دعا کرتے رہے، ذکر و اذکار میں انسان مشغول رہے، اور جو ہی مغرب کی اذان ہو، مغرب کا وقت ہو، تو عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپس ہو، سکون کے ساتھ چلے۔ اللہ کے نبی نے جلد بازی سے منع کیا ہے، اللہ کے حبیب نے کہا سکون کے ساتھ چلنے کے لیے کہے۔ مزدلفہ پوچھے تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھی پڑھنی ہے، قصر کرنا ہے، مغرب 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سو جانا۔ سونے کے بعد پھر اگلے روز آپ نے اٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد فجر نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکل جائے تو وہاں سے مینا کی طرف آپ نے روانہ ہونا ہے۔ جب مینا کی طرف آپ روانہ ہو جائے تو یہ دن 10 ذی الحجہ کا ہوگا، یاد رکھیے گا، اور 10 ذی الحجہ باقی دنوں سے زیادہ محنت کا ہے، اس لیے کہ اس دن 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کنکریاں مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، بال منڈوانا ہے اور طواف کرنا ہے۔ سب سے پہلے شیطان کو 7 کنکرے مارنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، اس کے بعد سر کے بال منڈوانا ہے، اور عورت بھی اپنے سر سے 1 انگلی کے 1/4 حصے کے برابر اپنا بال کٹوائے، اور پھر طواف کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا حج کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، نیت نہیں تو حج نہیں ہے۔ عرفات میں جانا ضروری ہے، عرفات نہیں گیا تو حج نہیں ہے۔ طواف کرنا ہے، طواف نہیں کیا تو حج نہیں ہوا۔ سعی کرنا ہے، صحیح نہیں کیا تو حج نہیں ہوا۔ اور اس طواف کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ یہ سب رکن ہے، طواف حج بھی کہتے ہیں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر 10 ذی الحجہ کو نہیں کر پایا تو 11 12 کو بھی کر سکتے ہیں، اور پھر احرام 11 12 کو لے کر کیا جا سکتا ہے، اور تب تک احرام نہیں اتارنا ہے جب تک نہ آپ طواف زیارت نہ کریں۔ پھر واپس مینا کی طرف جانا ہے، یاد رکھیے گا 11 اور 12 کی رات مینا میں گزارنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، زوال کے وقت کے بعد 21 کنکر مارنا ہے، جمرات کرنا ہے۔ پہلے 7 کنکریاں چھوٹے شیطان کو، پھر 7 کنکریاں چھوٹے شیطان کو مارا، پہلے 7 کنکریاں، پھر داہنے جانب جا کر دعا کرنا ہے، پھر اس سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے اور بائیں جانب جا کر دعا کرنا ہے، اور 13 کو واپس آپ نے مکے آنا ہے اور وہاں طواف وداع کرنا ہے۔ اس طرح یہ حج کے کچھ ضروری ارکان تھے، کچھ طریقے تھے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنے لیے اور مجھ جیسے گناہگار کے لیے اس پاک مبارک اور منزہ مقام پر دعا کریں۔ آپ کا حج مبرور، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔